نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ روایات حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیداری کی حالت میں روح اور جسم کے ساتھ معراج کرائی۔ اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے۔ ایک ہی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر بیت المقدس میں پہنچے، وہاں حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت کی، پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے، وہاں حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، بیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا، ایسی جگہ پر پہنچے جہاں قلموں کے لکھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عالم بالا میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار توجہ دلانے پر اور خالق کائنات جل مجدہ کی بارگاہ میں بار بار درخواست پیش کرنے پر 5 نمازوں کی فرضیت رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں پڑھنے پر ہی 50 نمازوں کے ثواب کا اعلان فرما دیا۔ پھر اسی رات میں آسمانوں سے نزول فرمایا اور واپس مکہ معظمہ تشریف لے آئے۔ راستے میں قریش کا ایک قافلہ ملا۔ جب صبح کو قریش کے سامنے واقعہ بیان کیا تو وہ تکذیب کرنے لگے، لیکن جب آپ نے بیت المقدس کے بارے میں ان کے سوالات کے شافی جواب دیے اور جس قافلے سے ملاقات ہوئی تھی وہ بھی پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ سب کے سامنے صحیح ثابت ہو گیا، تو قریش کا منہ بند ہو گیا، وہ آگے کچھ نہ کہہ سکے۔ اب جو دور حاضر کے ملحدین ہیں وہ واقعہ معراج کو ماننے میں تامل کرتے ہیں، اور بعض جاہل تو بالکل ہی جھٹلا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے۔ یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو مشرکین مکہ اس کا انکار کیوں کرتے، یوں کیوں کہتے کہ بیت المقدس تک 1 ماہ کی مسافت کیسے طے کر لی، پھر انہیں بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ سورۃ الاسراء کے شروع میں جو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فرمایا ہے، اس میں لفظ بعبدہ سے صاف ظاہر ہے کہ آپ روح اور جسم دونوں کے ساتھ تشریف لے گئے۔ یہ جو اسرا اور اسرا یسرا یہ معطل للام ہے، یعنی باب افعال سے ماضی کا صیغہ ہے۔ یہ بھی رات کے سفر کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں کہیں چلا جائے اس کو اسرا سے تعبیر نہیں کیا جاتا، لیکن جنہیں ماننا نہیں ہے وہ آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ کا انکار کرنے میں ذرا بھی نہیں جھجکتے۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ منکرین کی جاہلانہ باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ زمین کے اوپر جانے میں اتنی مسافت کے بعد ہوا موجود نہیں ہے، اور فلاں فلاں قرہ سے گزرنا لازم ہے، اور انسان بغیر ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتا، اور فلاں قرے سے نہیں گزر سکتا۔ یہ سب جاہلانہ بات ہے۔ اول تو ان باتوں کا یقین کیا ہے جس کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں؟ اگر ان کی بات صحیح بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کو تو پوری قدرت ہے، اپنے جس بندے کو جس قرہ سے چاہے باسلامت گزار دے اور بغیر ہوا کے بھی زندہ رکھے۔ ہوا اور سانس لینے کو بھی تو اسی نے ذریعہ بنایا ہے۔ اگر وہ انسان کی تخلیق کی ابتدا ہی بغیر ہوا اور سانس کے زندہ رکھتا تو اسے تو اس پر بھی قدرت تھی۔ کیا سکتے کا مریض جو ہوتا ہے وہ بغیر سانس کے زندہ نہیں رہتا؟ کیا حبس دم کرنے والے سانس کے بغیر گھنٹوں نہیں جھیلتے؟ بعض جاہل تو آسمانوں کے وجود کے ہی منکر ہیں۔ ان کے انکار کی بنیاد صرف عدم العلم ہے۔ انہم الا یخرصون، کسی چیز کا نہ جاننا اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہ ہو، محض اٹکلوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ فلسفہ قدیمہ ہو یا جدیدہ، اس سے تعلق رکھنے والے کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ خالق کائنات جل مجدہ نے اپنی کتاب میں 7 آسمانوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، لیکن اصحاب فلسفہ قدیمہ کہتے تھے کہ 9 آسمان ہیں، اور اب جب نیا فلسفہ آیا ہے تو ایک آسمان کا وجود بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اب بتاؤ ان اٹکل لگانے والوں کی بات ٹھیک ہے یا خالق کائنات جل مجدہ کا فرمان ٹھیک ہے؟ سورۃ الملک میں فرمایا لا يعلم من خلق
الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا فرمایا، وہ لطیف و خبیر ہے۔ اب فلسفہ قدیم والے آسمان کا وجود تو مانتے تھے، لیکن ساتھ میں وہ یہ کہتے تھے کہ آسمانوں میں خرق و قیام نہیں ہو سکتا، یعنی آسمان پھٹ نہیں سکتا۔ یہ بھی ان کی اٹکل پچو والی بات تھی، کبھی نہ گئے نہ جا کر دیکھا، بس زمین پر بیٹھے بیٹھے سب کچھ خود ہی طے کر لیا۔ جس ذات نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے ہیں اس نے تو آسمانوں کے دروازے بھی بنائے۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء، سورہ نبا میں فرمایا وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کے پھٹنے کا بھی ذکر فرمایا جس کا قیامت کے دن ظہور ہوگا۔ اذا السماء انشقت وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، لہذا ان لوگوں کی بات بالکل جھوٹ ہے جنہوں نے یوں کہا کہ آسمان میں خرق و قیام نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو یہ اشکال تھا، اور بعض ملحدوں کو ممکن ہے اب بھی اشکال ہو کہ ایک رات میں اتنا بڑا سفر کیسے ہو سکتا ہے۔ کبھی پہلے زمانے میں کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا تو اس کی کوئی وجہ بھی تھی کہ اس وقت یہ تیز رفتار سواریاں موجود نہ تھیں، اور اب جو نئے حالات ایجاد ہو گئے ان کے وجود کا وہ زمانہ نہیں تھا۔ اب تو جدہ سے ہوائی جہاز گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں دمشق پہنچ جاتا ہے، اور کراچی سے جہاز جو ہے وہ 4 گھنٹے میں جدہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر اسی حساب کو دیکھا جائے تو بیت المقدس آنے جانے میں صرف یہی 3-4 گھنٹے خرچ ہو سکتے ہیں، اور رات کے باقی گھنٹے آسمانوں پر پہنچنے اور وہاں مشاہدات فرمانے اور وہاں سے واپس آنے کے لیے تسلیم کر لیے جائیں تو اس میں کوئی بودھ نہیں ہے۔ آج کل تو اتنی تیز ترین سواریاں بھی بن گئی ہیں کہ جو خلا کو چیرتے ہوئے مختلف سیاروں پر جا کر وہاں پر جو ہے ان کے بارے میں دریافت کر رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے یہ کائنات بنائی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے پاس کس قدر تیز ترین سواریاں ہوں گی۔ سورۃ النحل میں جو سواریوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ اس میں موجود سواریوں اور ان سب سواریوں کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ جو قیامت تک وجود میں آئیں گی۔ اب تو ایسے طیارے تیار ہو چکے ہیں جو روشنی کی رفتار سے بھی، روشنی کی رفتار کے بقدر تو نہیں چلتے لیکن بہرحال اس کے قریب قریب پہنچ گئے، اور ابھی مزید ترقی باقی ہے، تیز رفتار مزید سواریاں بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ لوگ جو سفر معراج کے منکر ہیں یا سفر معراج کے وقوع میں ان کو تردد ہے، خود ہی بتائیں کہ یہ رات دن کے آگے پیچھے آنے میں اور ان کے خیال میں یہ زمین جو اپنے محور پر گھومتی ہے جو 24 گھنٹے میں کتنی مسافت طے کر لیتی ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ آفتاب جو زمین کے کرہ سے کروڑوں میل دور ہے، کرن ظاہر ہوتے ہی کتنی سیکنڈ میں اس کی روشنی زمین پر پہنچ جاتی ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ جب چاند پر گئے تھے تو کتنی مسافت کتنے وقت میں طے کی تھی۔ یہ سب کچھ نظروں کے سامنے، تو پھر واقع معراج میں تردد کیوں؟ صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم جس براق پر تشریف لے گئے تھے اس کے بارے میں یوں فرمایا کہ وہ حد نظر پر اپنا اگلا قدم رکھتی تھی، لیکن یہ بات ابہام میں ہے کہ اس کی نظر کہاں تک پہنچتی تھی۔ اگر 100 میل پر نظر پڑتی تھی تو مکہ معظمہ سے بیت المقدس صرف 7-8 منٹ کی مسافت بنتی ہے۔ اسی طرح بیت المقدس تک آنے اور جانے میں کل 15 منٹ خرچ ہونے کا حساب بنتا ہے، اور باقی پوری رات عالم بالا کی سیر کے لیے بچ گئے۔ آج کل جدہ سے دمشق تک ہوائی جہاز 1-1.5 گھنٹے کا راستہ ہے۔ اگر اسی کے مطابق غور کیا جائے تو 2-3 گھنٹے میں بیت المقدس آنے جانے کے لیے اور باقی پوری رات عالم بالا کی سیر کے لیے تسلیم کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، مومن کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی ہے اس بات کو سنے اور پھر اس کی تصدیق کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔